بزرگان محترم، کئی دن ہو گئے ہیں فلسطین اور غزہ کی جو حالت ہے اس سے آپ واقف ہی ہے۔ ابھی نیوز میں پڑھا کہ تقریباً 8,000 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن بے حسی دیکھیے، بے غیرتی اور بے مروتی کہ جن کو بولنا چاہیے وہ سب خاموش ہے۔ باقی دنیا تو سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، لیکن جن کی بات کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے وہ خاموش ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے۔ انسانیت جیسی کوئی چیز بھی نہیں رہی۔ پہلے تو یہ مناظر ہمیں نظر نہیں آتے تھے، اب تو سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب چیزیں آ رہی ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو حضرت نے جو بیان کیا کچھ دیر، اس میں ایک بات یہ کہی کہ میرا دل بہت غمگین ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ صدمہ کسی کو نہ دکھائے، مفہوم ہے کہ بیٹے کا جنازہ باپ کو اٹھانا پڑے۔ اللہ ان کو بھی صبر جمیل دے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ادھر تو ایک بیٹا ہے اور ادھر دیکھیے پورا گھرانہ اجڑ گیا۔ کسی کے جتنے بیٹے بیٹیاں تھیں سب۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں نے BBC پہ پڑھا کہ میاں بیوی کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، فرمایا اس بیٹے کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور میاں بیوی نے کہا آپ دفن کر دو، ہمارے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکے اس کو۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ کیا وہ جو لوگ خاموش ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اپنی اولاد ہے، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو کیا گزرتی ہے۔ تصور کرے، اللہ ہم سب کو بھی یہ دن نہ دکھائے، لیکن اولاد کا جنازہ، ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، مفہوم ہے دنیا کی سب سے وزنی اور بھاری چیز اگر کوئی ہے تو وہ بوڑھے باپ کے کندھے پر نوجوان بیٹے کا جنازہ۔ یہ دنیا کی سب سے بھاری چیز ہے، سب سے وزنی چیز ہے۔ میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ کوئی اس لوگ بھیجتے ہیں میں نہیں دیکھتا ہوں، اس سے مناظر کیسے دیکھ سکتا؟ ہاں پڑھتا ضرور ہوں خبریں، لیکن یہ ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ کا کرم ہے، انسانیت تو زندہ ہے۔ آپ دیکھیے دنیا بھر میں لوگ نکل رہے ہیں، کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کوشش ہے ان کو بارآور فرمائے۔ اور ظالم کی ہمت دیکھیے، اور ہمت تو کیا کہیں گے، بلکہ یوں کہیے کہ دادا گیری دیکھیے۔ آپ جانتے ہیں 120 ووٹ پڑے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، 45 لوگوں نے واک آؤٹ کیا، اور صرف 13 ووٹ ملے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ جاری رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں۔ میں اور آپ بھی یاد رکھیے، انسانی فطرت ہے، دن بڑھتے جاتے ہیں تو لوگ پھر اس کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ لوگ دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ تو اب معمول ہو گیا ہے۔ تو ہم میں سے، بلکہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جن کو اس کا درد ہے، اللہ کرے کہ یہ احساس نہ پیدا ہو جائے، نہیں لگے رہنا ہے۔ اور جو ہم کر سکتے ہیں، دعا تو ہم کر سکتے ہیں،
مالی مدد کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، اگر آپ اس میں ماہر ہے آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے، مارچ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، ریلی نکل رہی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، گنجائش دی ہے، کام آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تمام لوگ نہیں تو گھر کا کم از کم ایک فرد جائے، اس لیے کہ یہ جتنے لوگ باہر نکلیں گے پریشر تو ان پہ آئے گا، لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب تو یہ معمول ہے، ختم کر کے رہیں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو پھر ان کی ہمتیں اور بڑھے گی۔ یہ جو بدھ کا دن آ رہا ہے وینسڈے، تو وینسڈے کو آپ جانتے ہیں مسجد کے اندر جو اعلان لگایا جاتا ہے، جہاں تو بورڈ پر بھی ہے کہ یہ جو ٹاؤن ہال ہے ہمارا ہیکنی میں، وہاں اب تو رات ہو جاتی ہے تو 6:30 سے لے کر 7:30 تک جو ہیں وہ لوگ جمع ہونے والے ہیں، تو اللہ آپ کو توفیق دے، یا خود نہیں جا سکتے تو گھر میں سے کسی کو جو ہے وہ بھیجنے کی کوشش کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور دیکھیے یہ کھلا ظلم ہے، ہمارے ساتھ جو برادری رہتی ہے وہ بھی آگے ہے، وہ بھی نکل رہی ہے، وہ بھی جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ بے حسی پیدا نہ کر لے کہ بس یہ تو اب معمول ہے، نہیں، ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے، اور یہ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ کوئی خاص مذہب سے تعلق رکھتے، ایسا ظلم کسی کے ساتھ ہو، مظلوم ہے، اور انسانیت کے ناطے ہمیں اس کا درد اور احساس یہ ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے۔ دیکھیے لوگ باہر آ رہے ہیں، وہ تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کون سے مذہب سے، نہیں، وہ انسانیت کے ناطے، مظلومیت کے ناطے وہ نکل رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی جب کبھی اللہ نہ کرے ایسا جو ہے وہ وقت آئے، لیکن آئے تو ہمیشہ جو ہے وہ مظلوم کا سپورٹ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور دعا میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا ہے تو ہم مانگتے ہیں، نہیں، صحیح احساس، صحیح درد، صحیح غم یہ ہے کہ ہم تنہائی میں ان کے لیے دعا مانگیں، ہم انفرادی طور پر ان کے لیے دعا مانگیں، ہم اکیلے میں ان کے لیے چند آنسو بہائے، امام صاحب کا انتظار نہ کرے، مولوی صاحب کا انتظار نہ کرے، اجتماعی دعا کا انتظار نہ کرے کہ اجتماعی دعا ہوگی تو کر لیں گے۔ دعا تو چلتے پھرتے بھی آدمی کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھانا تو مستحب ہے، تو چلتے پھرتے جو ہے آدمی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں جو مظلوم ہے، مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچے۔ کل میں نے پڑھا نیوز میں، آپ نے بھی پڑھا یا سنا ہوگا، 3000 سے زائد تو انہوں نے بچے مار دیے، بچے ہیں ان میں، بچوں کو شہید کر دیا۔ دنیا میں کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انسانیت، آپ جانتے ہیں 10 دسمبر 1948 میں عالمی طور پر بین الاقوامی قوانین بنے ہیں کہ جنگ اگر ہوگی تو کیا ہوگا، کیا نہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ بے گناہوں کو نہیں مارا جائے گا، ان کا پانی، بجلی، ضروری چیزیں، ایندھن، یہ نہیں روکا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، ہسپتال کو ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک آپ آمین کہہ دے، اخیر میں ایک ربائی ہے دعائیہ کلمات پر مبنی کہ بہت ہو چکا ظلم ظالم کی پکڑ کر، بہت ہو چکا ظلم ظالم کی پکڑ کر، خدایا مظلوم کی اب تو ہی مدد کر، خدایا مظلوم کی اب تو ہی مدد کر، مظلوموں کی آہ و بکا اور سنی نہیں جاتی، مظلوموں کی
آہو بکا اور سنی نہیں جاتی، میرے مالک ظالم کا غرور تو ہی ختم کر۔ آمین۔ میرے مالک ظالم کا غرور تو ہی ختم کر۔ ہاں، اور اس کے تو بس ایک فیصلے کی دیر ہے، ہاں، تو بس اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہیں وہ ظالم سے نمٹے، اور اگر ہدایت ہے مقدر میں تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہدایت دے، اور دنیا میں جہاں کہیں جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کی مدد فرمائے۔ بہرحال آپ جانتے ہیں پیر، منگل، بدھ، یہ جتنے بھی دن یہ ہمارا حلقہ لگتا ہے تعلیم کا، تو ایک مضمون ہم نے متعین کیا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں دن اس پہ گفتگو کریں گے، فلاں دن اس پہ کریں گے۔ لیکن میری یہ بھی عادت ہے، اور اس سے آپ حضرات واقف ہے، کہ اگر کوئی سوال مجھ سے پوچھتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کے فائدے کی چیز ہے، تو میں اسے پرائیویٹ میں تو بتاتا ہی ہوں، آپ کے سامنے بھی اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اور بعض لوگوں کو یہ عادت معلوم ہے تو وہ خود سامنے سے کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے آپ اس میں بھی بیان کریں۔ ایک صاحب کا فون آیا، ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، وطن گئے ہوئے ہیں، وطن سے فون آیا کہ ایک عامل آئے، ایک جگہ کا نام لیا جو میں نہیں لے رہا، اور انہوں نے نقش لکھ کر دیا، تعویذ۔ کیا لکھ کر دیا؟ تعویذ۔ اس کو نقش بھی بولتے ہیں، کہ نقش لکھ کر دیا، نقوش کہ وہ لکھ کر دیا۔ اس میں قرآن کی آیت بھی ہے، اور مجھے وہ صاحب کہنے لگے، فون پر مجھے واٹس ایپ کے ذریعے فون آیا کہ مجھے یہ کہا کہ اس پر آپ کو جب آپ عمل شروع کریں تو تھوکنا ہے۔ دیکھیے ابھی تو میں کچھ کہوں اس سے پہلے ہی آپ کے منہ سے استغفر اللہ نکلا، اور نکلنا ہی چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا، اب آپ دیکھیے، یعنی میں بعض مرتبہ سوچتا ہوں، اس نے بتایا کہ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم لوگوں پہ۔ دیکھیے یہ جو دین کی باتیں کہنا سننا یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روز نے روز وات کرا کرے ہیں، અમુક લોકો મને કહે બી જે મારા બે તકલ્લુબી છે, મને કે મોર સાહેબ તમે આખી જિંદગી કેઝન રોડ વાળા પછાડ લગાડી દો એ નહીં સુધરે હે સિદ્દીકભાઈ, અલ્લાહના ઘરમાં બેઠલું છે આવું જ કે મને કે આ કોમ નહીં સુધરે એમ કે બધા તમારા પહેલા બી મોટા મોટા આવીને કે આતે એમ કે તમે છોડો મોર સાહેબ ગળું ન દુખાવો એમ કે તમે હે ઇમ્તિયાઝભાઈ શું કહે તો કે ગળું ન દુખાવો તમે વીકના 4 દાડા એમ કે એ કોમ કંઈ સુધરવાની નહીં મળે એમ કે એ કૂતરાની પૂંછડી ہاں یہ لوگوں کے میں نہیں کہوں۔ تو بہرحال میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ ہمیں تو آپ کی بات پر نہیں اللہ کی بات پہ یقین ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا 27ویں پارے میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ کی بات ہے نورانی بھائی، یہ نورانی کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیے، مفہوم ہے نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے، آپ نصیحت کرتے رہے۔ دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام لوگ جنید بغدادی اور بایزید بستامی ہو جائے، نہیں، عملی کمزوری تو ہر دور میں رہی ہے، یاد رکھیے، ہر دور میں ہر بول رہا ہوں، ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں رہے گی، ہاں یہ تو رہے گی۔ اسی لیے تو حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، مفہوم آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم 100 میں سے 100 نمبر لے کر آنا تو جنت دوں گا، کیا فرمایا؟ کتنا لے کر آنا؟ ہاں اتنا لے کر آنا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب اللہ کو بھی معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی تو مجھ سے آپ سے انسانوں سے وہ ہوگی، انسان ہے اور کوتاہی ہوگی، اسی لیے تو اللہ نے توبہ رکھی ہے۔ اگر کوتاہی نہ ہوتی تو توبہ نہیں رکھی جاتی، اسی لیے تو بڑی راتیں رکھی ہے، اسی لیے تو بڑے دن رکھے ہیں۔
بڑے مہینے رکھے ہیں، مبارک ساعتیں رکھی ہیں، مبارک گھڑیاں رکھی ہیں، مبارک جگہیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے جاوید بھائی؟ بخشنا ہے۔ ہاں، اسی لیے فارسیان بڑی اچھی بات کہتے ہیں عارف بھائی کہ رحمت حق بہانامی جوید، بہانمی جوید، یہ فارسی زبان میں ہے۔ کیا معنی؟ کہ رحمت حق بہانامی جوید، حنیف بھائی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے حق تعالیٰ کی کیا ڈھونڈتی ہے؟ بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بہانمی جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ نہیں ڈھونڈتی کہ تم نیکیوں کے ڈھیر اور پہاڑوں کے پہاڑ لے کر آؤ پھر ہم بخشیں گے، نہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ معمولی بات پر صدیق بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، معمولی بات۔ یہ تو حضور نے خود فرمایا۔ چلے بزرگوں کے خواب چھوڑے آپ، تو حدیث میں ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بزرگوں کے خواب میں چلو دیکھا تو کسی کو شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اور ہم سب شبیر چچا جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، ایک فاحشہ عورت تھی۔ کیسی عورت؟ فاحشہ۔ فاحشہ یعنی بدکار، اپنی عزت کا سودا کرنے والی، لیکن اس نے ایک بے زبان جانور کو کیا پلا دیا؟ پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت پڑھ کے ہم تو پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ اتنی سی بات پر اسماعیل بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ فاحشہ کی مغفرت کر۔ دوسری روایت لے لے مسلم شریف میں، مفہوم ہے، ایک آدمی نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 99 لوگوں کو قتل کیا اس نے، اور پھر نکل پڑا توبہ کے لیے، اور ابھی پہنچا بھی نہیں نیک لوگوں کی بستی میں، خالی اس طرف رخ کیا ہے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، اور ہاں، ہم کیوں وہ نام لے؟ اللہ کی رحمت کا ہی نام لے۔ آپ جانتے ہیں کہ کون آئے، اور یہ سب آپ کو معلوم ہے بات، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ جنت کا ہوا نا۔ ہاں، چلے 99 قتل کیا، اور بعض روایت میں ہے کہ 100 پورے کر دیے اس نے، جس نے اخیر میں جو کہا تھا اس کا بھی کام تمام کر دیا، تو 100 کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے جو ہیں وہ ڈھونڈتی ہے۔ ہاں، بہانے جو ہیں وہ ڈھونڈتی ہے۔ اس لیے یہ سب مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ میں خود بھول رہا ہوں کہاں سے بات شروع، بات کہاں سے چلی گئی؟ ادھر ہاں، یہ بات ہوئی جی، یہ بات ہوئی کہ وہ شعر جو ہے میں آپ کو سنا رہا تھا کہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی جوید۔ بہرحال چلے، پھر بھی مجھے نہیں لگا تھا کہ میں اس طرف پہنچا ہوں جو میں کہنا چاہتا تھا۔ تو یہ کہا کہ تھوکنا ہے، قرآن کریم پر کیا کہا کہ آیت کے اوپر آپ کو تھوکنا ہے۔ ہاں نہیں، میں یہ بتا رہا تھا کہ دین کی بات فائدے سے خالی نہیں ہوتی، یہ بتا رہا تھا کہ دین کی بات فائدے سے خالی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کرتے رہو کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہیں، فرق پڑتا ہے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کتنے کھنڈ ہے؟ 5 ہے نا، اب 6 بھی آ گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ سارے کھنڈ میں گما ہوں، پھرا ہوں۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چودھری صاحب فرماتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے، ایک بڑا مشہور سیاح گزرا ہے ابن بطوطہ، آپ نے نام سنا ہوگا، فرمایا کہ اس سے کم میں نہیں گما ہوں۔ اب حضرت جو گھومے ہیں، دنیا پوری دیکھی ہے، اس کا خلاصہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا
جہاں جہاں دین کی باتیں کانوں میں پڑتی رہتی ہے، اللہ رسول کی باتیں کانوں میں پڑتی رہتی ہے، وہاں مجھے دینی ماحول نظر آیا۔ اور جہاں اس کا انتظام نہیں ہے، جہاں اس کا نظم نہیں ہے، تو یا تو دینداری سے دور ہے، یا جیسی دینداری نظر آنی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ دین کی باتیں فائدے سے خالی نہیں جاتی۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں، ہم تو کہاں بیٹھے ہیں وہ سوچے، اور وہ آدمی، میں نہیں بتا رہا کون سا ملک خاص وجہ سے، لیکن وہ ملک ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، سب دیندار ہے، کسی کو یہ خوف نہیں کہ اولاد دین چھوڑ دے گی۔ اس نے کہا کہ میرے دوست نے بھی علاج کروایا اور میں نے بھی، لیکن وہ عامل اور تعویذ دینے والا یہ کہہ کے گیا کہ آپ کو تھوکنا ہے، تو اس نے فوراً مجھے فون لگایا۔ اس کے دل نے قبول نہیں کی یہ بات، لیکن میں تھا قبرستان میں، کل قبرستان میں تھے ہم، بات نہیں ہو پائی میری اس سے۔ میں نے پھر اس کو عشاء بعد جا کے فون کیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست، اور دیندار گاؤں ہے وہ، جہاں سے ہے وہ، اس نے کہا وہ تو یہ کر گزرا، وہ یہ کر گزرا، قرآن کریم کی آیت کریمہ پر اس نے تھوک دیا، اور وہ علاج اس نے کر لیا۔ اب میں نے فون نہیں اٹھایا تو حافظ امتیاز وہ اللہ کا بندہ ٹھہرا رہا کہ نہیں اس کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ امام صاحب نے پوچھے ہوں مسئلوں سے، تو میں نے اس کو منع کیا۔ کیوں؟ وہ ہمارے ہی علاقے سے اسی، اور بیٹھتا بھی ہے مجلس میں، سمجھ آیا؟ تو یہ ہے دینداری کا فائدہ۔ تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا، یہ فائدہ ہے کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری مجلس میں بیٹھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، باتیں ہوتی رہتی ہے، اللہ رسول کی ہمارے یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، علماء دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، محنتیں ہو رہی ہے، عورتیں بھی کر رہی ہے، تو یہ فائدہ ایسے وقت میں کام آتا ہے۔ اس کے دل نے نہیں مانا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور آپ ہمارے یہاں چلے جائیے، جہاں سے ہم آئے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، قریب کی بستی میں مدارس ہے، جیسے ہمارے یہاں نظام ہے، کہنے سننے کا نظام ہے، دیکھ لو آپ وریاؤ میں، آپ نوساری میں لاجپور میں، آپ باڈولی میں، آپ آشنا میں ہے، ملک پور، آپ جہاں کی بھی ہے، دمن آپ دیکھ لیجئے، نہیں ہے ایسا نہیں۔ ہاں عارف بھائی کہہ رہے تھے کہ جمعہ ٹی جمعہ نہیں، جمعہ ٹی جمعہ પછી તેટલો فائدہ تھوڑی થાય ہے، ہاں وہ فائدہ جو ہے وہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں بھی جمعہ تو جمعہ ہوتا ہے، تو اتنی ساری باتیں ہمیں سننے کی، سیکھنے کی کہاں ملتی، ہمیں نہیں ملتی ہمیں، اور آپ لوگ بھی وقت جو ہے وہ نکالتے ہیں، تو یہ ہے اس کا فائدہ۔ ہمارے حسن بھائی منگیرا، گزشتہ سال کی بات ہے یا اس سے پہلے کی، رشید بھائی لاہدہ کا انتقال ہوا تھا، حافظ صاحب، ہاں بھائی یوسف جانتے ہیں نا آپ رشید بھائی لاہدہ، ہاں، تو میں بھی یہاں سے گیا۔ اب پہنچنے میں دیر ہوئی، ٹریفک لگتی تھی، اور جنازے کے تعلق سے چند دن پہلے ہم نے اسی مجلس میں بات کی تھی، میں نام لے کے آپ کو بول رہا ہوں، پوچھ لینا آپ حسن بھائی کو، اور یہ بات پھر حسن بھائی نے خود مجھے بتائی، دوسرے حضرات نے بھی بتائی۔ تو وہاں ایک عمل جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ لوگ کرنے والے تھے قبرستان میں۔ حسن بھائی نے یہ کہا کہ مفہوم ہے کہ ہمارے امام صاحب نے یہ بات کہی ہے، ہم نے سنی، یہ نہیں کر سکتے، تو لوگ رک گئے، تو یہ فائدہ ہوا نا، وہ بات معلوم تھی تو جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ گزشتہ کل بھی جو جنازہ تھا ہم گئے، میت کو رکھ دیا قبر کے اندر، اگر آپ میں سے کوئی تھا وہاں تو معلوم ہوگا، ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھئی مجھے میت کا چہرہ دیکھنا ہے، کل کی بات کر رہا ہوں، قبر میں ان کو رکھ دیا گیا تھا، منہ تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو اچھا ہوا کہ جو صاحب قبر میں اترے تھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اجازت مانگ رہا ہے،
اور اس کا تعلق بھی تھا. میں نے کہا نہیں، اب وقت ختم ہے. اگر ہم نے قبر کے اندر باڈی نہیں رکھی ہوتی تو ہم بتا دیتے. یاد رکھو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دور سے آیا، مان لو جنازے کی نماز اسے نہیں ملی، لیسٹر سے آیا، ڈیوزبری سے آیا، اور وہ ڈائریکٹ قبرستان پہنچا، قریبی رشتہ دار ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے چہرہ دیکھنا ہے، تو صرف اس کو دکھا دو، سب کو وہاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قریبی رشتہ دار ہے تو بتا دو اس کو. ہر چیز میں حد ہے. اب وہ غصے ہو گیا میرے اوپر. کل وہ آدمی جو تھا وہ گجراتی نہیں تھا، کوئی اور تھا، پتہ نہیں ایجپشین تھا یا عرب تھا کوئی، تو انگلش میں کہنے لگا مجھے، میں نے کہ تو تارا گجا ماتھی مسئلہ ہو دن لائے ہو. کل کی بات. تو میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کیا کہنا ہے، اب موقع ایسا ہے، یہ ہے، اس سے کیا الجھنا ہے. تو میں کچھ جواب دوں اس سے پہلے کئی حضرات بولے کہ بھائی خاموش رہو، جو امام صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، بات ختم. تو چپ ہو گیا. تو چونکہ یہ مسائل ہم نے بتا رکھے ہیں، یہ کیا ہے، بتا رکھے ہیں. اور میری عادت آپ جانتے ہیں، میں زیادہ تر آپ کو مسئلے مسائل ہی بتاتا ہوں. کیوں؟ بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، ایسی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، جاننے میں نہیں آتی، سیکھنے میں نہیں آتی، تو اس لیے پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یاد رکھو مسئلہ، قبر میں ایک مرتبہ آپ نے میت کو رکھ دیا، اب چہرہ نہیں دکھانا. اب کیا ہے؟ چہرہ نہیں دکھانا. ہاں اگر نہیں رکھا ہے اور جنازہ ابھی کہاں ہے؟ قبر سے باہر ہے، اور سب کو نہیں، کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا، دور سے آیا اور وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو وہاں بھی پھر سب کو مت دکھاؤ، جو ہے اس کو دکھا کر کیا کر دو. اور یہ بھی عجیب بات ہے، ہم لوگ ہیں ارے جیوتا ہوئے تو کوئی جوا نہیں آئے ہیں عبدالسلام بھائی. જીવતા હોય તો કોઈ જોવા નહીં આવે. હોમટન કેટલું આઘું છે. જેટલા જોવાવાળું પડાપડી કરે બધાને લાઈનમાં ઊભી રાખો અને કસમ ખવડાવીને પૂછો કે ગેલો હોમટનમાં જોવા. અરે ઘેર આવી ગયા તે ભાઈ, કસમ ખવડાવીને પૂછો ઘેર જોવા ગયો? નહીં. ખબર નહીં, મરવા પછી જ પ્રેમ આવે ને. આવે એટલે કેવો આવે પાછો પ્રેમ? આખો ઉભરાય, છલકાય. ہے ہاں اتنا چھلکائے پچھی تیری نہ. اور زندہ ہے تو کوئی دیکھنے نہیں جاتا. اور اچھا ہے کہ یہاں تو NHS فری ہے، اگر کوئی دیکھنے چلا گیا، علاج ہے، ڈاکٹر نے کہا اتنے ہزار لاکھ ہوں گے نے હનીફ ભાઈ ગયા ને માયગા ઓછીના. હનીફ ભાઈ બંધ કે બધાને તબલીગ કરે, જતા રહો કે ઓછીના માંગે. હે આટલો જ પ્રેમ છે તો પછી જાવ નહીં. ફૂલની ને ફૂલની પાંખડી તેને કઈ આપતે તો તે તો કોઈ આપવું નહીં મળે. વખત કોઈ આપવું નહીં મળે, ટાઈમ કોઈના પાસે નહીં મળે. એને કહે કે જા જરાક વાર જઈને ત્યાં બેહવા જા હોસ્પિટલમાં, બેસે કોઈ? 1000 બહાના તમુને ને મને બંનેને આવડે આપો. क्या वो जाने वाला चला गया. चेहरा देखेंगे ना आपको सवाब मिलेगा ना मरने वाले को सवाब मिलेगा. चेहरा देखे बगैर आप उसे पढ़ के बख्शेंगे, उसका भी फायदा है और आपका भी फायदा है. लेकिन बस देखना है. और जिंदा है तो कोई नहीं देखता, जिंदे का चेहरा कोई देखना नहीं चाहता. मौलाना मोहम्मद अली जौहर नाम सुना है ना? हाँ, इतना जौहर तो चौधरी साहब होना चाहिए हमें कि हम जौहर को पहचानें. हैं सिद्दीक भाई? इतना जौहर तो होना चाहिए. तो क्या फरमाया अशफाक भाई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कौल है कि हिंदुस्तान मुर्दा परस कौम है. हिंदुस्तानी लोग कैसे हैं? मुर्दा परस. अशरफ भाई आप खुश न हो, उस वक्त पाकिस्तान भी इंडिया ही था. चौधरी साहब आप भी खुश न हो, आप भी आ गए. समझ आया ना? ये अखंड भारत था, हैं, मुत्तहिदा हिंदुस्तान था. नूरानी भाई सब थे. तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जाहिद भाई क्या फरमाया कि ये मुर्दा परस कौम है, कि ये मुर्दे को पूछती है. मरी जाए पछी के ऐसे थे वैसे थे, डबल पैसे थे. हैं आरिफ भाई? हाँ, मरने के बाद અમુક વખત તો આપણને એવું મન થાય કે હારે ડ્રામો કરીએ મરવાનો,
કે આપણને ખબર તો પડે કે આપણામાં હું ગુણ છે. હે, મરવા પછી લોકો આપણા અંદરથી ગુણો ભરીને કાઢે. ગુજરાતીનું ગુણો જાણે ને અબુસલામભાઈ, હા, ગુણ ભરીને ગુણો કાઢે અંદરમાંથી અમીનભાઈ. તો આપણને થાય કે યાર જરા કંઈ ડ્રામો કરે, ખબર તો પડે કે મારા અંદર भी એવું છે કંઈ. और जिंदा है तो किसी को नजर नहीं आती, तो फिर बुराइयां ही बुराइयां जो है नजर आती. और कोई हमारे यहाँ तकलीफ में है तो एक हाथ नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मरने वाले को 4 कांधे मिल जाते, उसमें भी पड़ा पड़ी करता है. लेकिन जब करना है उस वक्त कोई नहीं करता. इसलिए याद रखो, ये सब रस्म है. चेहरा मरने के बाद जो है वो देखना. तो कल भी फिर मैंने उनको बताया यहाँ कि कर्टन बंद कर दो, कि खुला रखेंगे तो सब आएंगे. और देखिए, इसको पसंद नहीं किया गया, नाजायज़ की बात नहीं कह रहा हूँ मैं. क्यों? बाज़ मरतबा मरने के बाद बरज़खी आसार मय्यत के चेहरे पर रूनमा होते हैं बाज़ मरतबा. और हम लोग कैसे हैं, नूर है तो नूरानी भाई ठीक है, तो यार मरवा पछी हूँ नूर हूँ तू ने अल्लाह नहीं करे कहीं એવું દેખાયું તો જઈને કહે અલા કબરમાં તો વાત છોડ, દુનિયામાં જ ભોગવે, મરી ગયો ને પછી એનો ચહેરો જોવા જેવો બોલते कि शरीयत ने मेरा और आपका कितना ख्याल रखा है कि कोई मरने वाले की बुराई ना करे, मेरी आपकी बुराई ना करे. क्या ज़रूरत है? ठीक है, फैमिली के लोग हैं, करीब के लोग हैं, मना भी नहीं है, चेहरा देखना मना भी नहीं है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस किया है पेशानी के ऊपर उनके इंतकाल के बाद. और आप जानते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी क्या किया है, किस किया है. किसको किया? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि 70 टुकड़े कर दिए गए बॉडी के. है, उनकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फूफी हज़रत की, वो आई. हुजूर ने पहले मना किया कि मत दिखाओ चेहरा. क्यों? वो तो सब मुसला कर दिया था. कहा कि वो सब्र नहीं कर पाएगी. लेकिन वो माएँ भी ऐसी माएँ भी होती है कि हुजूर नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं देखूंगी. तो वो देखा. तो इससे क्या पता चला कि महरम औरत भी मरने वाले का चेहरा देखना चाहे तो देख सकती. लेकिन इसको रस्म न बनाओ, रिवाज न बनाओ. और ठीक है, आपने खोला है, आकर देख लिया, फैमिली के लोग हैं दिखा रहे थे और देख लिया तो ठीक है, वरना ये रस्म और रिवाज नहीं होना चाहिए. क्योंकि कौन जानता है कि मरने वाले के साथ क्या होगा. अल्लाह मेरे साथ, आपके साथ, तमाम मोमिनीन के चेहरे पर जिंदगी में भी नूर दे और मरने के बाद भी नूर दे. लेकिन कौन देखने गया कि किसके साथ क्या होता है. भाई असल काम है उसको पढ़कर बख्शना. हाँ, असल काम. इसलिए मैं और आप भी मजबूर न करें. बाज़ मरतबा फैमिली वाले दिखाने नहीं चाहते, पर આપણે જઈ જઈને કહે ચહેરો બટલાવો નહીં, જરાક એનું મોઢું એમ કે બટલાવો નહીં. આપણું લોકોને ખબર નહીં કેવી આદત, 2 જગ્યા પર મોઢું જોવાનો બહુ શોખ. एक ये और दूसरा, हाँ समझ गया ना. हाँ, सबको पता है कि हराम है, तो भी जाने जाने निकल नहीं कि दूल्हा दुल्हन અહીંથી જ જવાના છે. એમ જયેશભાઈ? हाँ, अरे भाई શું કરી લેવાનું. खैर, चले वक्त हो गया है हमारा. याद रखो, तो उसने नहीं किया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए. ये तावीज़ में बहुत गुलू होने लगा है, बहुत गुलू होने लगा है. हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तय्यब साहिब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु साबिक मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद फरमाते थे, सुनो इस मलफूज़ को. हज़रत ने फरमाया, मफ़हूम है, जो अमल में कमज़ोर होता है वो अमलियात की तरफ माइल होता है. बड़े पते का मलफूज है, दोनों समझो. अमल यानी क्या? कि शरीयत पे चलता नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को नहीं मानता, जो काम करने नहीं करता, जिससे रुकना है नहीं रुकता. तो जो ये नहीं करेगा वो अमलियात यानी, अरे बोलो,
ہاں اس کی طرف پھر وہ مائل جو ہے وہ ہوگا. اور اس فیلڈ میں اچھے لوگ کم، برے زیادہ ہے. مسائل جاننے والے کم، مسائل سے ناواقف زیادہ ہے. ایمان کی حفاظت کرنے والے کم، ایمان کی مایا لوٹنے والے زیادہ ہے. ٹھیک ہے کبھی آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ جاؤ، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں، مسائل سے واقف ہے، دیندار گھرانے سے ہیں، جانکار ہے، جاؤ، کوئی حرج نہیں. مجھے چند سال پہلے گلے میں مسئلہ ہو گیا، آپ جانتے ہیں، تو لوگوں نے مشورہ دیا، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور آپ سب رکھتے ہیں، ہمیں بھی آپ سے محبت ہے، اللہ بھی آپ سے جو ہے محبت کرے اس کے عوض میں اللہ. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ مول صاحب دکھاؤ، آج کل لوگ برا چاہنے والے بہت ہوتے ہیں. یہ تو میں کہا آپ کہاں جوانا ہیں. ہاں تو اپنا 5-6 مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ لوہارا والے شیخ الحدیث صاحب، تو میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ہم جانتے ہیں ان کو، تو ایسے لوگ یہ تو آپ کو مل جائیں گے. آپ کا دل جس طرف جائے، جس طرف جو ہے وہ. تو میں گیا حضرت کے پاس، ان کے روم میں جہاں وہ ہوتے ہیں، دیا انہوں نے مجھے نقش. اور دیکھیے یہ چیز ہے. اگلی بات سنو، جو صحیح لوگ ہوں گے ان کی نظر آپ کے جیب پر نہیں، آپ کے ایمان بچانے پر ہوگی، یاد رکھنا. اور وہ چھپائیں گے نہیں، یوں بتائیں گے کہ او منے تو وہ موٹا بزرگ کی بخشش ہے، نہیں دکھائیں. حضرت نے کیا مجھے جو عمل دیا، پھر وہ کتاب بھی دکھائی. جانتے ہیں کہ ابھی مولوی مانا سے آپ جماعت نا، تو میں نے کہ مول صاحب میں تمہیں جو بتلاયો ને તો જો આ કિતાબ છે એમ કે તેનું નામ હતું ગંજીનય અસરાર غالباً یا وہ. لیکن اتنا ہے کہ وہ سب کیا ہے عملیات اس میں جو لکھے ہوئے ہیں، جو تجربات ہے، وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت کی وہ کتاب وہ تھی. تو مجھے کہا کہ یہ ہے، مجھے عمل بتایا، میں کرتا رہا. આપણું તો વાંધો તે છે ને, આપણને તો ઘર કી મુર્ગી، یہ آپ نے کہا، میں نے تو نہیں کہا. اور ચિરાગ તલે હા ને આપણો એક બીજો મિજાજ ખબર નહીં، જે મફતમાં ઈલાજ કરે ને તે આપણને ધ્યાનમાં જ નહીં આવે. એ બી યાદ રાખજો. આપણું બધાને આ ગજવા કટાવાની આદત પડી ગઈ. अशरफ भाई ये हालत इंडिया में भी, लाजपुर में अस्पताल, बारडोली में अस्पताल, नसीलपुर में अस्पताल, और कहाँ है कुछ करीब गांव में, वहाँ है आलीपुर में. जज़ाकल्लाह. तो बिल्कुल सही बात है इनकी. तो वहाँ सब है. लेकिन देखना, मैं भी गया, अभी मेरी घर वाली गुज़िश्ता साल इंडिया गए, आपको बताया उसको डेंगू हो गया है. तो બધા મને કહેવા લાગ્યા કે ગામમાં નહીં લઈ જવાનું, હા લઈ જાવ, તમે હું અહીંયા જ લઈ જાઉં ને રોજ મારું આવીને માથું ખાધું کہ بھائی نہیں آؤ છે તેવું છે ફલાણું છે. ہاں اب اپنا آدمی ہے، فکر تو ہوتی ہے. تو میں نے کیا کیا، ڈاکٹر پٹھان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا، اور ڈاکٹر بلال کے ساتھ اپنے کیزن روڈ پہ جو رہتے ہیں. تو وہ سب جو دوائی اور رپورٹ آتا تھا، میں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ علاج برابر چل رہا ہے. ہمارا تو مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم جس کو پوچھتے ہیں اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے. وہ صاحب جماعت میں گئے ہیں، میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، آئیں گے تو وہ اسا والی بات ابھی مجھے دماغ میں ہے، وہ آئیں گے تو ابھی پوچھیں گے ہم ان کو، امتیاز بھائی کہ آپ پوچھ کے آئے، یہ یقین ہی نہیں ہوتا ہیں. ہاں بے یقین لوگ بیٹھے ہیں یہاں، تو پھر کیا ہوگا. تو اب ہمیں اپنے ڈاکٹر جی پی پہ یہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے، اور مجھے کہا کہ اس میں 9 دن لگیں گے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اتنے ہی دن لگے کہ اچھے ہوتے ہوتے وہ 9 دن આપણે કરે હું 4 દાડા અહીંયા ઇલાજ કરે ને ત્યાં એન્ટીબાયોટિક ચાલુ કરી લ્યો, એનો અસર અશફાકભાઈ ડૉક્ટર છે પૂછી જો, તો તેનો અસર આપણે ચાલુ થાય એટલે આપણે બીજી હોસ્પિટલમાં ના આવે ને તે મોંઘી હોય. હું કહું જેટલી મોંઘી એનું લાઇટ બિલ આવે, બધા વર્કરને આપવાના, તો બધું ગજુ ત્યાં કટાય આપણું ત્યાં, સમજ પડી ગઈ. તો અબ अच्छा इधर से होना शुरू हुआ, और अच्छा हनीफ भाई कहाँ हुआ, सूरत जाके हैं. हाँ तो अब कहेंगे कि भाई ते बुहारी उनके, समझ पड़ेगी नहीं. तब गांव की अस्पताल से कोई नहीं, तो डेंगू अच्छा हो गया, तो मैंने जाते हुए कहा थैंक यू हैं.
بہرحال اب فائدہ ہوا تو ہماری مسجد میں پھر میں نے کہا چلو ہسپتال کام کرتی ہے تو یہاں ہم نے چندہ بھی کیا رمضان میں اور بھیجا ان پہ رقم کہ چلو ہو رہا ہے. تو اب سنو، میں نے وہاں دیکھا 90 شاید میں کہوں تو 90% سے اوپر امتیاز بھائی سب باہر کے لوگ تھے، آنے والے آتے ہی نہیں ہمارے لوگوں کو. اپنا نلو موٹو بھی بنے تو ہم مصیبت کرا چھوڑا پھاڑ لے ہیں نلو بنا رہے تو بھی دھیان میں نہیں آتے کہ بولے نلہ ڈاکٹر ہے نلو ایم کے تو اب گاؤں کی وہ بھی دھیان میں نہیں آتی. تو اب یہاں امام صاحب تعویذ دے، نقش دے، مفتی عمر فاروق صاحب دے، کتنی ایم کے تو تھا تھی کوئی ہاتھ میں ڈنڈی بغل میں بنڈی ہے، وہ جو ہے وہ لے کر آئے تو نورانی بھائی پھر وہ چڑھتا ہے. اور پھر وہ آپ کے پاس کیسے پیسے لیں گے پتہ ہے؟ ڈائریکٹ تو نہیں مانگے تھے کہ آپ نے تو اللہ نہ ہر خدمت کریں کہ تعویذ نو کہیں لیے نہیں ہیں کہ تو کہ ہاں نہ لیوانا اسمال بھائی ہوں کہ હું તો ઝાફરાનથી લખું એમ કે તાવીજ ને એ તકરીબન 250 પાઉન્ડનું ઝાફરાન વપરાય. સિદ્દીકભાઈ કેટલાનું? 250 પાઉન્ડનું. બહુ સસ્તું. یہ سب چیزیں ہاں یہ ہنسنے کی نہیں، لیکن میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. یہ سب چیزیں اللہ کے کلام میں ہے، شفا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس سے آپ علاج کرا رہے ہو، جس سے نقوش نقش لے رہے ہو، تعویذ لے رہے ہو، اس پہ اسماعیل بھائی آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ بھروسہ ہونا چاہیے. اور لے کے آپ کے منہ پہ اسماعیل آنا چاہیے. آپ کا نام خالی اسماعیل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے منہ پہ لیتے وقت اسماعیل آئے گا تو انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا ہوگا اور دوبارہ اسماعیل آئے گا. چلے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.